ایک دن سرکار بیٹھے ہوئے اپنے حجرے پاک کے باہر صحن میں شہزادوں کو چوم رہے ہیں. ایک طرف امام حسین کو بٹھایا ہے, ایک طرف اپنے بیٹے ابراہیم کو بٹھایا. کبھی اس بیٹے کو بوسا دیتے, کبھی اس بیٹے کو بوسا دیتے. جبریل امین حاضر ہوتے, السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام یا جبریل, کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ حکم فرماتا ہے کیا ایک میان میں 2 تلواریں رہ سکتی ہے؟ جبریل, نہیں رہ سکتی. اللہ کے نبی کیا ایک قلب میں 2 محبتیں رہ سکتی ہے؟ آقا نے کہا نہیں, مناسب یہ ہے کہ قلب میں ایک ہی کی محبت ہو. اللہ کے نبی آپ کے قلب میں 2 محبتیں, حسن کی بھی محبت, صاحبزادے ابراہیم کی بھی محبت. رب ارشاد فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجیے, کسی ایک کو چن لیجیے. حکمت ہے یہاں اللہ کی, چاہتا تو رب تبارک و تعالیٰ دونوں کو حیات رکھتا, منشاء الہی تھی. جبریل نے جیسے ہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پشو پیش میں پڑ گئے, ایک لمحے کے لیے پشو پیش کا شکار ہو گئے. خیال فرماتی ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو پسند کرتا ہوں, حسین کا وصال ہو جاتا ہے, حسین کا انتقال ہوتا ہے, سیدہ کو بھی بہت تکلیف اور غم ہوگا, علی کو بھی تکلیف ہوگی, اور ان کی تکلیف دیکھ کر مجھے بھی زیادہ تکلیف ہوگی, 3 لوگوں کو تکلیف ہوگی. لیکن اگر میں حسین کو پسند کرتا اور میرے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے, سیدہ کو تکلیف ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی جتنی خود کی اولاد کی موت پر ہوتی ہے. علی کو تکلیف ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی جتنی خود کی اولاد پر ہوتی ہے. مجھے تکلیف ہوگی لیکن میں تکلیف گوارا کر لوں گا, برداشت کر لوں گا. بس یہ ایک لمحے آقا نے سوچا, وقت نہیں دیا, کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کیا, کوئی تعویل نہیں تھی, کچھ نہیں, فوراً کہا کہ جبریل میں اپنے شہزادے حسین کو اختیار کرتا ہوں. روایت میں آیا کہ جبریل علیہ السلام نے ہی حضرت ابراہیم کی روح کو قبض کیا, ملک الموت نے نہیں کیا. اسی وقت جبریل نے روح قبض کی, گود میں بیٹھے کے بیٹھے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. ایک روایت تو یہ ہے, اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہوا, اور 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیکھتے, آنکھوں میں آنسو ہوتے. جب شہزادے کا انتقال ہوا آپ رو رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں سرکار, آپ تو منع فرماتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ میت پر صبر کیا جائے. آقا نے فرمایا کہ آنکھیں رو رہی ہے, دل مطمئن ہے. اور اے میرے صحابی, جس چیز سے میں منع کرتا ہوں وہ آہو فقا, ماتم, چیخنا, چلانا, کپڑے پھاڑنا. جو اپنے مرنے والوں پر کپڑے پھاڑے, چیخے, سینہ پیٹے, وہ ہم میں سے نہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, وہ ہم میں سے نہیں. آنکھیں روئے یہ رحمت ہے, اور چیخنا پکارنا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے. تو مرنے پہ افسوس ہوتا ہے, وہ ایک فطری بات ہے. اسی بنیاد پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کا ذکر ہو, اور وہ ذکر سن کر وہ تکلیف کربلا کے قرب اور وہ تکلیفوں کو سن کر آنکھوں سے آنسو آ جائے, اللہ فرماتی رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن قصدن رونا نہیں بھی آ رہا تو خامخواہ رو رہے ہیں, سر پیٹ رہے ہیں, بال نوچ رہے ہیں, کپڑے پھاڑ رہے ہیں, اللہ فرماتی یہ حرام ہے, اس سے بچنا چاہیے. بہرحال امام حسین باحیات رہے, شہزادے ابراہیم کا وصال ہو گیا. جب بھی اس کے بعد رسول اللہ حضرت حسین پاک کو دیکھتے تو اکثر آپ حسین پاک کو دیکھ کر فرماتے ہیں حسین تم وہ ہو جس پر میں نے اپنا صاحبزادہ ابراہیم قربان کیا ہے, تم وہ ہو. اور یہ قربانی اس لیے بھی تھی کہ آج میں اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کر رہا ہوں. ایک تو وقت یہ آئے گا کہ حسین دین کے لیے اپنی اولادوں کو دین کے لیے قربان کر دے گا, خود اپنی جانوں کو قربان کر دے گا. اب محبت و الفت بڑی تھی نواسے سے, کیونکہ حضور کی اب کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں تھی. تو آقا نے فرمایا کہ لوگوں کا نسب باپ سے چلتا ہے, میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا. فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے, فاطمہ کے لخت جگر میرے لخت جگر ہے.